اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی اہلھا اما بعد ان اللہ مع الصابرین۔ عزیز دوستو، آپ کا شکریہ، آپ مظلوموں کی آواز آگے بڑھانے میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلسل پیش ہیں۔ کچھ باتیں بہت اہم ہیں، آج جو کچھ پریس کانفرنسیں ہوئی ہیں ان کے حوالے سے مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ایک بات مسلسل کہی جا رہی ہے اور بڑے پیمانے پر کہی جا رہی ہے کہ یہ زمین کا تنازعہ ہے اور کچھ ایک بات، ٹھیک ہے، لہذا اس کو سیکریٹریٹ مسئلہ نہ بنایا جائے، پورے پاکستان میں اس کو نہ اٹھایا جائے، یہ سب سے اہم بات جو آ جائیے۔ برادران عزیز، پورا پاکستان، پوری ملت گواہ ہے کہ ہمیں بتائیں کہ سیکریٹریٹ مسئلہ کس نے بنایا۔ ہم تو پہلے دن سے خود یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شیعہ سنی جھگڑا نہیں ہے بھائی۔ ہمارے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ سیکریٹریٹ جھگڑا نہیں ہے، ہم کہہ رہے ہیں سیکریٹریٹ جھگڑا نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ ہمارے سنی بھائی آ رہے ہیں، ہمارے پاس آ رہے ہیں، ہم کب کہہ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کون اس کو سیکریٹریٹ بنا رہا ہے۔ ہم جو بھی بات کریں گے، یہ میڈیا میں ہماری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ ہم حجت تمام کر رہے ہیں تاکہ سچ بات ریکارڈ ہو جائے۔ اگر یہ صرف زمین کا تنازعہ ہے، صرف زمین کا، تو مجھے بتائیں کہ پورے پاکستان میں کراچی سے لے کے اس کونے تک ہزاروں کے جلسے ہوتے ہیں، ان جلسوں میں لوگوں کو جہاد کی دعوت دی جاتی ہے، پارا چنار پہ چڑھائی کی دعوت دی جاتی ہے، وہاں جلسے ہوتی ہیں، کلپیں پوری دنیا میں پتہ نہیں ذمہ داروں تک پہنچے کہ نہیں پہنچی، ہم پہنچا دیں گے، اگر وہ کہیں گے ان کے بعد نہیں آئی تقریریں، ہم پہنچا دیتے ہیں وہ تقریریں۔ وہاں تقریریں ہو رہی ہیں، قبائل کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیکریٹریٹ مسئلہ نہیں ہے، زمین کا ہے، تو پھر یہ سب کیا ہے کہ وہ سب اکٹھا ہوتے ہیں، قبائل کو اکٹھا کیا جاتا ہے، انہیں کفر و اسلام کی جنگ بتا کر حملے کے لیے اکسایا جاتا ہے کہ تمہارا جہاد ہے۔ بڑے بڑے رہنما کھڑے ہو کر جلسوں میں، اسلام آباد میں، کراچی میں، تقریروں میں کہہ رہے ہیں کہ غزہ نہیں، پارا چنار چلو حملہ کرنے کے لیے، فلسطین نہیں، پارا چنار چلو۔ تو بھائی سیکریٹریٹ کون بنا رہا ہے اس کو؟ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ سیکریٹریٹ ہے؟ زمینوں پہ قبضے کی تاریخ تو بڑی طویل ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ کس نے لا کے مہاجرین کو وہاں بٹھایا؟ کس نے وہاں کے مقامی لوگوں کی زمینوں پر قبضے کروائے؟ تو عزیز، اتنا دنیا وسیع ہو چکی، سب چیزیں لوگوں کے سامنے آیا ہیں۔ ہم پھر کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں، ہم تو خود کہہ رہے ہیں بھائی کہ شیعہ سنی جھگڑا نہیں ہے، بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو کر رہے ہیں آپ ان کو جانتے ہیں، ان کی نشاندہی آپ نہیں کرتے، ہمارے پیچھے آپ پڑ جاتے ہیں۔ تو ہم پھر عرض کر رہے ہیں کہ اگر یہ زمین کا مسئلہ ہے تو پکڑے نا ان لوگوں کو جو جہاد کی دعوتیں دے رہے ہیں، جو تکبیریں پڑھ کر لوگوں کے گلے کاٹ رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، باہر سے خود بقول ان کے اہل سنت وہاں کہتے ہیں کہ بھائی یہ باہر سے لوگ لائے جاتے ہیں، باڑے کاٹ کے آتے ہیں، آ جاتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے جیسے آ جاتے ہیں، باہر سے جہادی آ جاتے ہیں، سب کر لیتے ہیں۔ ایک سڑک جو ہے وہ کھلنے کا نام نہیں لیتی، سارا ملبہ ان کے اوپر، بیچارے کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے۔ اب ایک شرط رکھی گئی، میں بہت دیکھیں احترام سے بات کر رہا ہوں تاکہ میری بات پہنچ جائے ذمہ داران تک۔ مجھ پہ بہت یہ الزام ہے کہ میں جذباتی ہو جاتا ہوں، میں آج کی پریس کانفرنس میں بالکل بھی جذباتی نہیں ہوں گا۔ دیکھیے ہمارے محترم، اب میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں، محترم اسپوک مین سرحد کے حکومت کے جناب بیرسٹر سیف صاحب مذاق کرتے ہیں، تماشا کرتے ہیں۔ آپ کتنے ذمہ دار لوگ ہیں اور آپ کی کیا باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں ہم 1 گھنٹے میں کھول دیں گے راستہ، یہ اسلحہ رکھ دیں۔ دو باتیں آپ نے ایک ساتھ کر دی ہیں عجیب و غریب۔ ایک تو آپ نے یہ بھی پوری دنیا کو بتا دیا کہ راستہ کھولنا آپ کے ہاتھ میں، جب چاہیں گے کھول دیں گے، جب چاہیں گے بند کر دیں گے، یا پتہ نہیں کس کے کہنے پہ آپ کہہ رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ نے وہاں کے حالات دیکھیں، آپ جب خود گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کے پیچھے تو آگے پیچھے پلٹن ہے۔ سیکورٹی گارڈز کی میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ کے ساتھ تو لشکر چل رہے ہیں بھائی، آپ کا وزیر اعلیٰ ہو یا آپ کا وزیر ہو یا آپ کا سردار ہو، معاملی جو بھی ہو، اس کے ساتھ تو لشکر جا رہے ہیں وہاں پہ۔ مجھے یہ بتائیے کہ کراچی شہر، اس کراچی شہر میں آج لوگ مجبور ہو گئے اسلحہ رکھنے پہ۔ جب ان کی تحفظ نہیں کریں گے بھائی، تحفظ نہیں ہوگا، وہ روزانہ صبح شام لٹیں گے، لٹ رہے ہیں نا، موبائل چھین رہے ہیں، اور آپ خبریں سنتے ہیں کہ جناب جس کے پاس اسلحہ ہوتا ہے وہ لڑتا ہے، وہ اپنا دفاع کرتا ہے۔ تو بھائی معذرت کے ساتھ آپ صورتحال تو دیکھیے، وہاں تو چھوڑیے، یہاں دیکھ لیجئے، شہروں میں دیکھ لیجئے سیکورٹی کی صورتحال کیا ہے۔ اور وہ علاقہ جو 3 طرف سے افغانستان میں گھرا ہوا ہے بھائی،
جہاں پہ حملے مسلسل رہے، خوست، ننگرہار، پکیتیا، 3 صوبوں کے درمیان مسلح سے اس کا ایک حصہ پاکستان کی طرف ہے، 3 حصوں سے وہاں گرا ہوا ہے. آپ ان سے کہنا آپ اسلحہ رکھ دیں، کیا مطلب؟ یعنی آپ ہاتھ پیر باندھ کے بھیڑیوں کے آگے ڈال دو. اس پوری علاقے کی آپ صورتحال سمجھے تو، دیکھیں تو صحیح. یہ وہی پارا چنار کے بیچارے مظلوم لوگ ہیں کہ جنہوں نے کتنی بار اس بارڈر کا دفاع کیا، خود فوج کے بغیر دفاع کیا ہے بھائی، پاکستان کا دفاع کیا ہے. ایسا نہیں کریں. یعنی ایک غیر معقول بات کہ جو چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرا ہوا ہو، اندرونی اور بیرونی، اس کو آپ کہیں تم اسلحہ رکھ دو. یہ کس کا مطالبہ؟ یہ ہمیں آپ کا مطالبہ تو نہیں لگتا. یہ تو ہمیں مطالبہ لگتا ہے کہ جو ان کے دشمن ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کے پاس اسلحہ نہ ہو، پھر ان کے اوپر ٹوٹ پڑو، ان کو ختم کر دو. اچھا جناب، یہ تو ہم نے بات بتائی کہ زمین کا تنازع ہے. تو بھائی دیکھو نا کس کے زمین کے تنازع کو سیکریٹریٹ کون بنا رہا ہے؟ ہم تو نہیں بنا رہے. ہم تو اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بھائی ہیں وہ. علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب وہاں گئے تھے نا، تو سنیوں نے بھی ان کا استقبال کیا تھا، اہل سنت بھائیوں نے بھی ان کا استقبال کیا تھا. ہم نے یہاں سے بیٹھ کے کوئی ایک دن بتا دے، چوتھا دن ہے کوئی اہل سنت کے خلاف بات کی ہم نے کب بات کی بھائی؟ ہم کب کہہ رہے ہیں؟ یعنی آپ افکار عمومی کا رخ موڑ رہے ہیں. آپ چینلز پہ بیٹھ کے لوگوں کو یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو دھرنے والے بیٹھے ہیں یہ سیکریٹیرین باتیں کر رہے ہیں، انہی نے مسئلہ بنایا ہے. نہیں، ہم نے تو نہیں بنایا، نہ ہم بنا رہے ہیں مسئلہ بھائی. آپ زبردستی لوگوں کے دماغوں میں یہ بات کیوں ڈال رہے ہیں؟ اور جو بنا رہا ہے اس کے لیے آپ کچھ بھی نہیں کرتے. جس کی کلپیں موجود ہیں، جن کی تقریریں موجود ہیں، جن کے جلسے موجود ہیں، ان کی طرف سے آپ نے آنکھیں. اور پھر ایک محترم شخصیت ہمارے، ہم تو ان کو سید صاحب ہیں، ہم تو ان کو بڑے احترام سے ان کا نام لے رہے ہیں، ہمارے وزیر اعلیٰ سندھ کے جناب سید مراد علی شاہ صاحب. میں نے عرض کیا کہ مجھ پہ الزام ہے، بہت جذبات میں بہہ جاتا ہوں، کچھ کہہ جاتا ہوں. میں کچھ نہیں کہوں گا آج. میں بہت احترام سے باتیں کر رہا ہوں تاکہ میرے آرگومنٹ آپ کے پاس ریکارڈ پہ آ جائیں. نشر تو ہو جائیں گے لیکن ریکارڈ پہ آ جائیں. برادر بزرگوار، محترم شاہ صاحب، محترم سید صاحب، آپ سے اس جملے کی امید نہیں تھی، توقع نہیں تھی کہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ پارا چنار کا مسئلہ ہے وہاں حل ہوگا، یہاں نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کی خدمت میں ایک سوال رکھ رہا ہوں. آپ آج گڑھی خدا بخش میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی برسی منا رہے ہیں، سارے پیپلز پارٹی والے سندھ سے، پاکستان سے. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ سب کریں. میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں، اتنی جلدی تو نہیں بھولتے نا لوگ. بی بی کی شہادت کہاں ہوئی تھی؟ دنیا جانتی ہے نا کہاں ہوئی تھی؟ پنڈی میں ہوئی تھی نا بھائی. پنڈی میں لیاقت باغ میں ان کی شہادت ہوئی. کراچی پورا جلا دیا گیا، کراچی سمیت پورے سندھ میں ریلوے لائنیں، ٹریک اکھاڑ دیے گئے، سگنل تباہ کر دیے گئے. مہینوں تک وہ سسٹم صحیح نہیں ہو سکا. تو میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ شہادت وہاں ہوئی تھی، یہاں یہ سب کیوں؟ اور وہاں کچھ نہیں ہوا، اس صوبے میں کچھ نہیں ہوا، سارا کچھ یہاں ہوا. دیکھیے ایسی باتیں نہ کیجیے کہ جس کا آپ کے پاس بھی جواب نہیں ہوگا. کہ کیس کہیں اب کشمیر کا مسئلہ کشمیر میں حل کرو بھائی، غزہ کا مسئلہ غزہ میں حل کرو. یا آپ سے شاہ صاحب، آپ سے توقع نہیں. ہم حسین کا غم مناتے، چھوڑو کربلا میں ہو گئی بات ہو گئی، یا کیسا نہیں. مظلوم کی حمایت، مظلوم کی بات کیجیے، آپ مظلوم کی بات کیجیے، ایسا نہ کیجیے. علاقائی اس میں تقسیم نہ کیجیے. پھر کل آپ کے لیے بھی کوئی آواز نہیں اٹھائے گا کہ بھئی یہ ان کا مسئلہ ہے، یہ خود ہی حل کریں، ہمارا کائے کا مسئلہ. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ آئیے شاہ صاحب تھوڑا سا اپنے بیان پہ غور کر لیجیے گا. ہمارے زخموں پہ اگر آپ مرہم نہیں رکھ سکتے نا تو دیکھیے پلیز نمک نہ چھڑکیے. ہمارے زخموں پہ ہمیں اذیت نہ دیجیے، ایسی بات نہ کیجیے. ہمیں آپ سے امید نہیں ہے. میں نے کہا بہت احترام ہے آپ کا، کیونکہ آپ شاہ صاحب ہیں، آپ سید صاحب ہیں، ہم احترام کرتے ہیں آپ کا. میرا پیغام انشاءاللہ دیکھیے میں نے بہت پیار سے دیا، میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، میں نے آپ کی شان میں گستاخی بھی نہیں کی. کیونکہ آج میں چاہتا ہوں کہ یہ پیغامات آپ تک پہنچ جائیں کہ یہ ایک اتنی بڑی شخصیت سے اس بیان کی توقع نہیں ہو سکتی کہ وہ کہیں کہ یہ وہاں کا مسئلہ ہے وہیں ہوگا، یہاں پہ بات کرنے کو کفایت ہے. یہ تو پھر بات پتہ نہیں کہاں تک جائے گی. اچھا اب آئیے دھرنوں کی طرف آتے. پریشانی یہ ہے کہ دھرنے ہو گئے، شہر بند ہو رہے ہیں، لوگ پریشان ہو رہے ہیں. ریکارڈ درست کیجیے. ابھی پچھلے مہینے اسلام آباد میں ایک جلسے یا جلوس یا جس کو بھی روکنے کے لیے، احتجاج کو روکنے کے لیے پورا پاکستان بند کیا حکومت نے خود. اور پنجاب خاص طور پہ، کیونکہ میں خود پھنسا. ایک رات میں نے گزاری ہے سڑک کے اوپر، 2 راتیں کہیں چکوال میں جا کے، 2 راتیں جیلوں میں، کیونکہ پورا پنجاب سیل 1 ہفتے تک. ریکارڈ پہ یہ بات
یہ کس نے بند کیا تھا؟ ہم نے بند کیا تھا. حکومت نے اپنے فائدے کے لیے 5 دن 1 ہفتے پورا پنجاب سیل. اسکوٹر نہیں گزر سکتی تھی دریائے جہلم کے اوپر. جب میں پھنسا ہوں 3 دن کے بعد 2 دن وہاں مجھے رکنا پڑا. پیدل بھی نہیں جا سکتا تھا بندہ. حکومت خود 1 ہفتے تک سیل کر دیتی ہے پورے ملک کو ایک احتجاج کو اپنے خلاف روکنے کے لیے. تو غلط تھا صحیح, ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں. ایسی باتیں نہ کیجیے. کل آپ لانگ مارچ کر رہے تھے پورا پاکستان, پہنچ رہے تھے اسلام آباد, دھرنے دے رہے تھے, سب کچھ کر رہے تھے. تو یہ تو نہیں ہوتی کہ آپ جو کریں وہ تو صحیح ہے, دوسرا مظلوم اپنے پر ظلم جو ہو رہا ہے وہ بیان کرنے کے دنیا میں بیٹھے تو وہ غلط ہے. جہاں حکومتیں خود یہ کر رہی ہوں, شہر بند کر رہی ہوں, پورا ملک بند کر رہے ہوں, سڑکیں بند کر رہے ہوں, پل بند کر رہے ہوں, دریا بند کر دیے تھے, سارے پل بند کر دیے تھے, جہلم چناب. میں تو عینی شاہد ہوں نا, کیونکہ مجھ پر گزری ہے. میں نے 5 راتیں کس طرح گزاری ہیں راستوں میں وہ میں جانتا ہوں. 5 راتوں تک میں پھنسا رہا ہوں. اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ کھلنے شروع ہوئے تھے راستے. تو دیکھیے ایسی باتیں نہ کیجیے. یعنی سبوتاش کرنے کے لیے اب میڈیا کا سہارا لیا جا رہا ہے, اور میڈیا کے ذریعے مسلسل ایسی باتیں کی جا رہی ہیں تاکہ دھرنوں کو سبوتاش کیا جائے. اور وہ جو سمپیتھیز, وہ جو لوگوں کی ہمدردیاں آ رہی ہیں ہمارے ساتھ, ان ہمدردیوں کو ڈیمیج کیا جائے, ان ہمدردیوں کو ختم کر دیا جائے. یہ نہ کیجیے ہمارے ساتھ. پورا لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ, ہم یہاں دیکھیں نمائش پہ بیٹھے ہیں, ایک سڑک پہ چاروں طرف ٹریفک چل رہا ہے. میرے دائیں طرف پورا دکانیں بازار سب کھلا ہوا ہے. ہم نے بند کیا کچھ؟ ہم نے تو یہ بھی نہیں کیا. وہ دکاندار اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ اطمینان سے رہے, چاروں طرف ہمارے ٹریفک چل رہا ہے. ہم خود ان چیزوں کا خیال کر رہے ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ ان پرامن دھرنوں کو سبوتاش کرنے کے لیے آپ جانتے ہیں کیا کیا جاتا ہے. ڈھانٹا برداروں کو کس طرح سے بھیجا جاتا ہے جہاں بھی فساد. تو پھر معلوم ہے ہمیں کہ وہ سارا الزام ہم پہ ڈال دیا جائے گا. وہ سارا الزام ہم پر لاد کے ہمیں FIR نے ڈال کے کہ ان لوگوں نے کرایا, ان لوگوں نے کرایا. ہمیں سب 77 سال ہو گئے بھائی یہ سب دیکھتے ہوئے. کاروبار آپ بھی دیکھ رہے ہیں, میں بھی دیکھ رہا ہوں. ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں بھائی, لیکن مظلوموں کی حمایت نہیں چھوڑیں گے. ہم پھر آپ سے ایک بار کہتے ہیں یہ دھرنے ختم ہو جائیں گے جیسے ہی پارا چنار کے لوگ اٹھیں گے. اس سے پہلے بھی ہم نے دھرنے دیے ہیں, آپ جانتے ہیں. کوئٹہ کے مسئلے پر دیا تھا, ادھر کوئٹہ کے لوگ اٹھے, ہم بھی اٹھ گئے, بات ختم ہو گئی. اسی پارا چنار میں جب یوم القدس رمضان میں وہ بلاسٹ ہوا تھا, یہاں ہم نے دھرنا دیا تھا, پارا چنار کے لوگ اٹھ گئے, ہم بھی اٹھ گئے. کتنی دیر لگتی ہے آپ کو؟ آپ حکومت ہیں یار, کیا اتنے کمزور ہیں آپ؟ KPK کی حکومت ایک طرف گئی, بھاڑ میں گئی. ہم تو خود آپ جا رہے ہیں کہ 5-6 دن سے ان کو کتنا برا بھلا کہہ رہے ہیں, وہ گنڈا پور ہو یا بیرسٹر یوسف, وہ سب کو کہہ رہے ہیں. لیکن مجھے انصاف سے بتائیے, کیا وزیر اعظم جو ہیں ہمارے وزیر اعظم, محترم وزیر اعظم, احترام سے نام لے رہا ہوں اب تو میں, محترم وزیر اعظم, کیا صرف اسلام آباد کے وزیر اعظم یا صرف لاہور کے وزیر اعظم ہیں؟ کیا وہ پورے پاکستان کے وزیر اعظم نے؟ کیا پارا چنار پاکستان میں نہیں؟ تو یہ کہہ کے کہ یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری, مطلب آگ لگ جائے پورے ملک میں ہو جائے تب نہیں, ہمارا کام نہیں, صوبے کا کام ہے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ کیا مرکز کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی؟ اداروں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی؟ ہمارے وزیر داخلہ صاحب, وہ بھی سید صاحب ہیں, محسن نقوی صاحب. بھائی یہ آپ وزیر داخلہ اسلام آباد کے ہیں, خالی آپ لاہور کے وزیر داخلہ ہیں یا پورے پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں؟ اگر صوبہ کام نہیں کر رہا, نااہل ہے, تو آپ کس مرض کی دوائیں؟ آپ پورے ملک کے وزیر داخلہ ہیں یار, آپ کو نہیں جانا چاہیے وہاں. ایسا نہ کریں, کسی قوم کے ساتھ ایسا نہ کریں. ہم پر فرقہ واریت کا لیول نہ لگائیں, خدا کے لیے نہ لگائیں. کیوں آپ ہمیں اس طرف دھکیل رہے ہیں؟ ہم آپ کے سامنے ہم نے سب کچھ کھول کے رکھ دیا کہ جو ہیں ان کو آپ پکڑ نہیں رہے. جو یہ سب کر رہے ہیں, تقریریں کر رہے ہیں, خطابات کر رہے ہیں, لوگوں کو جہاد کی دعوت دے رہے ہیں, پارا چنار پہ چڑھائی کی دعوت دے رہے ہیں, وہ آپ کو نظر نہیں آتے یا معلوم نہیں تو اور کیا مسئلے ان کے ساتھ. لہٰذا ہماری درخواست ہے کہ نہ کریں. یہ عورتیں بچے پورے پاکستان میں جو گھروں سے نکل کے بیٹھے, ان کے دل زخمی ہیں, مجروح ہیں. میڈیا کا سہارا لے کے یہ کھیل نہ کیجیے ہمارے ساتھ. میڈیا کا سہارا لے کے وہ نہ کیجیے جو آپ دوسری پارٹیوں کے ساتھ کرتے ہیں. یاد رکھیے یہ ملت ہے, یہ ملت. ہم سیاسی پارٹی نہیں ہیں. 40 سال میں ریٹ نظر آنی چاہیے نا. آپ اپنی ریٹ دکھائیے, آپ بتائیے کہ ہاں آپ حکومت ہیں, آپ ریٹ ہیں. جہاں آپ کو کرنا ہوتا ہے, آپ نے دیکھیں اسلام آباد کو کیسے کنٹرول کیا کہ نہیں کیا. آپ نے ریٹ دکھائی نا, وہاں اپنے فورسز کے ذریعے اچھا غلط برا مجھے اس سے بحث نہیں, لیکن جہاں آپ کو اپنی ریٹ دکھانی ہوتی ہے آپ دکھا دیتے ہیں. ایک سڑک پہ آپ کی ریٹ نہیں قائم ہو رہی,
اس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں یہ شرط رکھ دو، شرائط رکھتے ہیں آپ، یہ اپنی عوام کے ساتھ شرائط رکھتے ہیں یار. یعنی وہ عجیب ہیں بیچارے، کتنے مظلوم لوگ ہیں، ان کے بچے دواؤں کے بغیر مر رہے ہیں، آپ کو ترس نہیں آ رہا؟ آپ کے گھروں میں بچے نہیں ہیں، ان کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے کیونکہ ایندھن نہیں ہے وہاں، نہ گیس ہے نہ تیل پہنچ رہا ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ وہ آپ کے پاکستانی ہیں؟ یہ جو آپ ایک ایک دو دو ہیلی کاپٹر بھیج رہے ہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے بھائی، یہ تو خود آپ کی کمزوری ظاہر کرتی ہے کہ آپ راستہ نہیں کھولنے پر قادر ہیں، آپ راستہ نہیں کھول سکتے، آپ اس طرح بھیجیں گے. وہاں کے لوگ بھیکاری نہیں ہیں، وہ کب بھیک مانگ رہے ہیں آپ سے، وہ غیور لوگ ہیں، وہ غیرت مند لوگ ہیں. وہ ان کی ایک آئینی ڈیمانڈ ہے، ان کا سب سے بڑا مطالبہ ہے کہ وہ راستہ کھولا جائے، اس راستے کو کھولا جائے. اور وہ ظاہر ہے کہ میڈیا کو پہنچ گئے ہوں گے، جو ان کے مطالبات پارا چنار کے دھرنے والوں نے دیے، ان پہ پہنچ گئے ہوں گے میڈیا تک، جو انہوں نے پورا بنا کے رکھا. اس میں آپ دیکھیے کہیں بھی فرقہ واریت کا ذکر نہیں. جہاں انہوں نے مطالبات میں بات کی ہے شیعہ سنی مشترکہ یہ بنایا جائے، مشترکہ یہ کام کیا جائے، مشترکہ کام کیا جائے. تو جو جرگہ جو ہو رہا ہے، ظاہر ہے وہاں جرگہ سسٹم ہے، ہو رہا ہے. ہماری بھی دعا ہے، ہم ہر قسم کا تعاون بھی کرنے کو تیار ہیں. ہمیں اچھا لگ رہا ہے ہم سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یار؟ نہیں. ہماری بچیاں بیٹھی ہیں، معصوم بچیوں کو لے کے ہماری خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، ہمارے بوڑھے جوان سب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. دو باتیں میں آپ سے یہاں سے کر رہا ہوں. ایک تو دیکھیں، یہ ہمیں کچھ محسوس ہو رہا ہے، مشام میں کچھ خوشبو آ رہی ہے. اس طرح کی جو پریس کانفرنس پے در پہ ایک کر رہا ہے، دوسرا کر رہا ہے، تیسرا کر رہا ہے، یہ باقاعدہ ہم پہلے بھی کھیل دیکھ چکے. یہ زمین ہموار کی جاتی ہے، زمین ہموار کرا کے امن پسندوں کو دہشت گرد قرار دو اور پھر ان کے خلاف کارروائی شروع کر دو. کر لو آپ جو کر سکتے ہو کر لو. لیکن یہ یاد رکھنا کہ ہم 1400 سال سے میدان میں ہیں، ہم ہٹنے والے نہیں. ہم ہٹیں گے دوسرے آ جائیں گے. اور یہاں کوئی سیاست نہیں کر رہے ہم نے ہر چیز کو کھول کے رکھ دیا آپ کے سامنے. کوئی سیاست، اللہ گواہ ہے ہمارا، ہم ان کے لیے بیٹھے مظلوموں کے لیے. یہاں کوئی فرقہ واریت کی ایک دن ایک لمحہ یہ صحافی روز آتے بتا دے ہم نے کب بات کی فرقہ واریت کی، بتا دے، کوئی ثابت کر دے نا کب بات کریں. جو آپ بار بار لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈال رہے ہیں مناسب نہیں. ایسا نہ کیجیے، ایسا نہ کیجیے. یہ سب کا ملک ہے، سب اس سے محبت کرتے ہیں. کیوں ایسی جگہ پر لے جاتے ہیں کہ لوگوں میں مایوسی پھیلنے لگے؟ یہ سب پاکستان پر جان دینے والے، جان قربان کرنے والے لوگ ہیں یار. زمین سے محبت کرتے ہیں، زمین کے بیٹے ہیں. ہمارا کچھ نہیں ہے بھائی اس ملک کے سوا، کچھ نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کچھ لوگ وہ تو بھاگ جائیں گے ملک باہر، وہ بھاگ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. ہم نہیں جائیں گے بھائی، ہم کہیں نہیں جاتے، ہم یہی مریں گے، یہی دفن ہوں گے یار. یہی ہماری مٹی ہے، ہمیں کہیں نہیں جانا، ہمارے بچوں کو کہیں پہ جانا ہے. لہٰذا خدا کے لیے کسی قوم کے ساتھ ایسا سلوک نہ کیجیے جس کو کہا جاتا ہے سوتیلی ماں والا سلوک. ایسا نہ کیجیے. ہر جگہ ہمارے لوگ خدمتیں کر رہے ہیں، خدمات انجام دے رہے ہیں، ہر ادارے میں ہیں، ہر جگہ ہم ساتھ ہیں یار. پھر یہ افکار عمومی کے رخ کو موڑیے مت. یہ کھیل اچھا نہیں ہے، آپ کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، ہمارے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی اچھا نہیں. کیونکہ اب لوگوں میں شعور آ گیا ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں باتوں. یہ الزام نہ لگائیے، خدا را یہ الزام نہ لگائیے. میں پورے میڈیا کے سامنے کہہ رہا ہوں، یہ الزام نہ لگائیے. ہم نے ایک دن بھی بات نہیں کی. ہم تو خود یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کا سنی بھی مظلوم ہے. ان دہشت گردوں کو قابو کرو جو دہشت گرد جہاد کا نام لے کے چڑھائی کرتے ہیں، جو تقریریں کرتے ہیں، جو جلسے کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اتنی بات کافی ہے آج کے لیے. اگر آپ لوگ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں. جی آپ بالکل درست بات کہہ رہے ہیں، اور اس پہ ہم نے کام بھی کیا تھا اور رات کو بھی کھلوا دیا تھا. انشاءاللہ اب بھی تھوڑی دیر میں امید ہے کھل جائے گی. لیکن میں جانتا ہوں کہ آلٹرنیٹ راستے سائیڈوں سے پہلوان گوٹ سے اور روڈری کالونی وغیرہ سے ان کو دیے گئے ہیں، وہ آلٹرنیٹ راستے پہ جا رہے ہیں. لیکن دیکھیے یہی بات آپ دیکھ لیجئے، یہی بات دیکھ لیجئے. میں رات کو بھی میں نے یہی بات کی ہے کہ آپ دیکھیے کہ یہ جب روڈ بند ہوئی اذیت ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے. اب آپ سوچیں کہ جن کا ایک ہی راستہ اور 2.5 مہینے ہو گئے، ایک ہی راستہ بند کر دیا. ان کے پاس ان کے بینکوں میں پیسے ختم ہو گئے، مشینوں میں نہیں، کرنسی جا ہی نہیں رہی. وہ پیسے بینک سے نہیں نکال سکتے، بینکوں میں پیسے نہیں ہیں یار. پیٹرول پمپوں پہ پیٹرول ختم، گیس ختم ہو گیا، کوئی چیز وہاں نہیں جا رہی. آٹا نہیں جا رہا، گندم نہیں جا رہا. خیر چلو گندم دو تھوڑی پیدا کر لیتے ہیں، خالی آٹا کھاتے رہیں، کیا کریں وہ. تو خود سوچنا چاہیے کہ جب ذرا سی دیر میں یہ حل ہوتا ہے تو جن کو مہینوں گزر گئے، جن کی رسائی کسی ایک شہر تک نہیں ہے پاکستان کے کہیں سے بھی، 3 طرف سے ایسے تکون بنا ہوا ہے، 3 طرف سے افغانستان، سامنے وہ روڈ ہے جو بند ہے. لہذا گزارش ہے ہماری کہ جتنی جلدی یہ مسئلہ ہوگا سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. جیسے یہ مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ پروردگار عالم، ہم تو دعا بھی کر رہے ہیں اور جا کے لوگوں کو سمجھا بھی رہے ہیں. ہر جگہ ہم نے مثال دے دی. دیکھیے ہم جہاں پر بیٹھے ہیں وہاں ہم نے سب چاروں طرف سے ہمارے راستے کھلے ہوئے.
انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، اور جتنی جلدی یہ مسئلہ حل کر دیں گے، ہم خود ان سے کہہ رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ بھائی مسئلہ حل کر دو، کتنا بڑا نہیں ہے آپ کے لیے اس کو۔ میں نے کہا اس وقت تک جاری ہیں جب تک پارا چنار کے لوگ وہاں پر بیٹھے، جب پارا چنار کے لوگ اٹھ جائیں گے، ابھی اٹھ جائیں، امید ہے کہ جرگہ چل رہا ہے ابھی تک وہاں، ممکن ہے کہ آج رات تک جو مجھے سنگن ملی ہے، واللہ عالم، میرے پاس کوئی تصدیق شدہ خبر نہیں۔ اچھا چلے میں بتاتا ہوں، پھر سوال کیجیے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ مجھے نہیں معلوم، لیکن جو میں سنگن مل رہی ہے کہ آج رات تک جرگہ جو چل رہا ہے، ممکن ہے آج رات یا کل صبح تک کسی نتیجے تک انشاءاللہ پہنچ جائے گا۔ جی بیٹا آپ سوال۔ جی اب میں آپ کی خدمت دونوں سوال، پہلا سوال دیکھیے آپ نے جواب اپنے سوال میں دیا کہ جب یہ ہو سکتا ہے پاکستان کے دشمنوں کو وہاں گھس کے مارا جا سکتا ہے نا، الحمدللہ خدا کا شکر، اس میں ہم خوش ہیں، ہم ساتھ ہیں اپنی فورسز کے ساتھ، خوارج کے خلاف جو کاروائیاں ہو رہی ہیں ہم ان میں ساتھ ہیں، ٹھیک ہے نا، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں۔ ہم بھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہاں گھس کے پاکستان کے دشمنوں کو مارا جا سکتا ہے الحمدللہ، تو پھر یہ ایک روڈ 5 کلومیٹر کا ٹکڑا، بس کتنا 5 کلومیٹر۔ ایک دوسری بات جو آپ نے بات کی، پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں، ہم نے کے پی کے کی حکومت کا جو حشر کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں، اور ان کی قیادت جیل سے بیٹھ کے ان کو کہہ رہی ہے کہ اس مسئلے کو فوراً حل کرو، فوراً حل کرو، لیکن آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات سارے مسئلے جو سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتے، اس سے زیادہ میں نہیں کہہ سکتا کہ بعض وقت وہ جو چہرے ہمیں سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ فیصلہ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، اللہ رحم کرے گا انشاءاللہ، بس اس سے زیادہ میں اس بارے میں کہہ نہیں سکتا۔ بیٹا آپ کے سوال کے جواب کے بارے میں پر جلنے لگتے ہیں، اس سے آگے بھی آئیں گے تو اور کوئی صافی دو سوال کر، ٹھیک ہے بیٹا، سلامت رہے، بہت شکریہ ایک بار آپ کا، یقین مانے دل خوش ہو گیا، نشر ہو یا نہ ہو کم سے کم میری باتیں ریکارڈ ہو گئی، اور یہ وہاں تو پہنچ ہی جائیں گے جس سے میں بات کر رہا ہوں، اور میں نے بڑے احترام سے بات کی۔